شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں میرے اور آپ کے رب کے لیے ہے جس کی ذات کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ وہ انت الاول فلیس قبلک شیء ہے، وہی انت الآخر فلیس بعدک شیء ہے۔ تعریف اسی رب کے لیے ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، جناتوں کو پیدا کیا، زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، چرندوں پرندوں کو پیدا کیا۔ ہر چیز کا وہی خالق ہے، ہر چیز کا وہی مالک ہے۔ دنیا میں جتنے سمندر ہے سارے سمندروں کو سیاہی بنا لی جائے، اور دنیا میں جتنے درخت ہے سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے، پھر رب کعبہ کی تعریف لکھنا شروع کرے، اللہ کی قسم انسان تھک جائے گا، سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، سارے درخت ختم ہو جائیں گے، مگر پروردگار کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، امام کائنات، سرور کونین، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، افضل البشر، بہتر و برتر، آمینہ کے لال، ساقی کوثر و شافی محتر، سارے مومنوں کے دل کی دھڑکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد تمام قسم کی رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت مقدسہ و مطہرہ پر کہ جن کی کوششوں سے، جن کی قربانیوں سے، جن کی کاوشوں سے دین اسلام مجھ تک اور آپ تک بآسانی پہنچا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عزیز نوجوان دوستوں، قابل احترام بزرگوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، میں اور آپ رمضان کے مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کی خاطر میں نے اور آپ نے روزہ رکھا۔ سبحانہ وتعالی اللہ تعالی اپنے کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو رکھا۔ روزہ اللہ کی عبادت ہے۔ بندہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، یہ روزہ عبادت ہے، یہ روزہ رب کی طرف سے بندوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا اس طرح جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنے والے بننا، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت کو اپنے دل میں بٹھانا، یہی روزے کا مقصد ہے۔ آج میں اور آپ روزے سے ہے، دنیا کے مسلمان روزے سے ہے، مگر روزہ رکھنے کے بعد بھی ان کے دلوں میں تقوی پیدا نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ روزہ انسانوں کے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ بندہ روزہ رکھتا ہے پھر بھی اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے روزوں میں کمی ہے، ہم نے روزے کا وہ حق ادا نہیں کیا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بندہ روزے سے ہوتا ہے، روزے دار جھوٹ نہیں بولتا، روزے دار کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرتا، روزے دار تنہائیوں میں گناہ نہیں کرتا، روزے دار لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا، روزے دار کسی مومن کو تکلیف نہیں پہنچاتا، روزے دار لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں ایک انسان کے روزے کو برباد کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، حلال اپنا حرام کو چھوڑ دو، یہ اللہ کا تقوی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پوچھا بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہا کہ عمر، ایک راستہ ہے جس میں کچرا پڑا ہوا ہے،
کانٹے بچھے ہوئے ہیں, تمہیں راستہ پار کرنا ہے. عمر راستہ کیسے پار کرو گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو, اپنے دامن کو بچاؤں گا, کنارہ اختیار کرتے ہوئے راستہ پار کروں گا. ابی بن کعب نے کہا انسان کی زندگی کے سفر میں بہت سارے خواہشات آئیں گے, گناہ اس کو اپنی طرف کھینچیں گے, انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچا لے اپنے دامن کو, یہی تقویٰ ہے. اگر ایک انسان روزہ ہے, ایک انسان روزے کی حالت میں ہے, تمام گناہوں سے روزے دار اپنے آپ کو بچائے گا, تبھی جا کر وہ متقی بنے گا. روزہ بھی ہے, گناہ بھی کرتے ہیں, تقویٰ آنے والا نہیں ہے, تقویٰ دلوں میں نہیں آ سکتا. روزہ ہے تو تمام گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا, حرام کو چھوڑنا پڑے گا, مومن کو تکلیف دینا چھوڑنا پڑے گا, تب تک آپ کے دلوں میں تقویٰ نہیں پیدا ہوتا. تقویٰ, اللہ کا ڈر, خشیت. عزیز نوجوان دوستو, ایک روزے دار اگر روزے سے ہے اور روزے کی حالت میں اللہ نے اس کو تنہائی کا موقع دے دیا, تنہائی میں بے حیا چیزوں کا استعمال نہیں کرتا, بے حیا فلموں کو نہیں دیکھتا, غلیظ چیزوں کو نہیں دیکھتا, گانے نہیں سنتا, بے حیا چیزوں کی طرف نہیں جاتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوگی. دنیا میں انہوں نے بہت نیکیاں جمع کی تھی, اتنی نیکیاں جمع کی تھی کہ ان کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوگی. فَيَجْعَلَهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, اللہ ان کی ساری نیکیوں کو ہوا میں روئی کی طرح اڑا دے گا, ان کی نیکیوں کی کوئی قدر نہیں کی جائے گی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تنہائی اختیار کرنے کے بعد اللہ کی حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے. روزہ ہے بندہ مگر حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتا. بہت سارے لوگوں کو حرام کھانے کی عادت ہے, گٹکا کھانے کی عادت ہے, سگریٹ پینے کی عادت ہے. ارے تقویٰ ان کے دلوں میں کیسا پیدا ہوگا؟ ارے جب افطار کا وقت ہوتا ہے بندہ حلال چیز کھا کر افطاری کرتا ہے, مغرب کی نماز ختم ہوئی کہ نہیں, 2-4 لمحے گزرتے بندہ حرام چیز کھا لیتا ہے, کیونکہ اس نے صبح سے کھایا نہیں ہے, برداشت کیا تھا. نماز کے بعد گٹکا منہ میں ڈال کر اللہ کی حرام چیز کھا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوگا. ناممکن. حرام کو چھوڑے بغیر تقویٰ دلوں میں آنے والا نہیں ہے. ہر برائی کو چھوڑ کر, ہر حرام چیز کو چھوڑ کر زندگی کے سفر میں آگے نکلیں گے, اللہ تمہارے دلوں میں وہ خشیت پیدا کرے گا. گناہ ہو, روزہ بھی ہو, نیکی بھی ملے, ثواب بھی ملے, اور میں حرام بھی کھاؤں, ناممکن ہے. عزیز نوجوان دوستو, روزے کی حالت میں ہو یا عام حالت میں ہو, بندہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے. اور معاشرے کے دور میں, جس ہم دور میں جی رہے ہیں, یہ فتنوں کا دور جہاں انسان بہت ساری برائیاں اور گناہ کے کام انجام دیتا ہے, ان میں سے ایک کام ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات کہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. میرا آپ سے, آپ کا مجھ سے اسلامی رشتہ ہے. میں مسلمان ہوں, آپ مسلمان ہیں, آپ میرے بھائی ہیں, میں آپ کا بھائی ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کی ہے. ہم تمام کا ایک دوسرے سے محبت بھرا رشتہ ہے, اسلام کا رشتہ ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ایک مسلمان کبھی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا, ایک مسلمان کبھی دوسرے مسلمان کو برے القاب سے نہیں پکارتا, ایک مسلمان کبھی دوسرے مسلمان کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا, ایک مسلمان کبھی دوسرے مسلمان کو گالی نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے. ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ ہو. زندگی بھر یہی کوشش کرو, روزے کی حالت میں ہو تب بھی یہی کوشش کرو, عام حالت میں ہو تب بھی یہی کوشش کرو کہ ہماری ذات سے ہم کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا فاسقانہ عمل ہے اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا کفریہ حرکت ہے. ایک مسلمان کبھی کسی مسلمان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا, ایک مسلمان کبھی کسی مسلمان کو گالی نہیں دیتا, کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا یہ فاسقانہ عمل ہے, یہ فاجرانہ عمل ہے, اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے لڑنا یہ کفریہ حرکت ہے. آپ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتے, اللہ کی قسم ذرہ برابر بھی آپ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات میں سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول بھلا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جب دو مسلمان لڑتے ہیں تو ان میں کا ایک دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، جواب میں وہ بھی اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، اس طرح یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ماں کو گالی دیتے ہیں۔ ایک مسلمان گالی دیتا ہے تو وہ گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ یقیناً گالی دینے والوں سے نفرت کرتا ہے۔ ایک مسلمان کبھی کسی مسلمان کو گالی نہیں دیتا۔ آج ہماری زبانیں بے لگام ہو کر لوگوں کو گالیاں دے رہی ہے، ہمارے اندر سے صبر ختم ہو چکا ہے، ہماری زبان بے قابو ہو کر لوگوں کے دلوں کو قینچی کی طرح کاٹ رہی ہے۔ ایک مسلمان ہلکی تکلیف بھی کسی مسلمان کو نہیں پہنچا سکتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی سوتن صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صفیہ کا تذکرہ کرتے، ارے وہ تو ایک گڈی عورت ہے، وہ تو ایک پست قد عورت ہے۔ آج ہم دوسروں کو برے القاب سے پکارتے ہیں، کسی کو موٹا، چھوٹا، لمبا، کالا، دبلا، پتلا کہہ کر لوگوں کا تماشا بنانے والی قوم۔ اس حدیث کو سنے، جب حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی سوتن صفیہ کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو ایک گڈی عورت ہے، اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور آپ نے عائشہ سے خطاب کر کے کہا، یا عائشہ لقد قلتی کلمتن، اے عائشہ تو نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا ہے، اگر تیرے جملے کو سمندر میں ملا دیا جائے لمزجتہ، تو سارے سمندر کا پانی زہریلا ہو جائے گا۔ ایک مسلمان کا کسی مسلمان کے بارے میں برا بھلا بولنا یہ اتنا زہریلا عمل ہے کہ اگر ان کے جملوں کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سارے سمندر کا پانی زہریلا ہو جائے گا۔ ہم کیا سمجھتے، روزہ رکھ کر اگر ہم کسی مسلمان کو تکلیف دیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول کرے گا؟ روزے کی حالت میں ہو کر ہم کسی مسلمان سے لڑائی جھگڑا کرے، اس کو گالی دے، اس کو مارے، اس کے ساتھ ظلم کرے، اس کو برے القاب سے پکارے، کیا سمجھتے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال کرے، اس کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس سے محبت کرے، اسلام یہی تعلیمات دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ان کی نظر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ حضرت بلال دکھنے میں کالے کلوٹے تھے، حبشی غلام تھے۔ جب ابو ذر نے حضرت بلال کو دیکھا تو آر دلاتے ہوئے کہا کہ یا ابن السودا، اے کالی ماں کے بچے۔ حضرت بلال کو یہ بات بڑی تکلیف دے گئی، شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ جب حضرت بلال نے حضرت ابو ذر کی شکایت رسول اللہ کے پاس پہنچائی تو اللہ کے نبی نے ابو ذر کو بلایا، کہا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تو کیسا آدمی ہے، تیرے پاس سے مجھے جہالت کی بدبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی کو آپ نے کہا، اے ابو ذر مجھے تیرے پاس سے جہالت کی بدبو آتی ہے۔ کیسے جملے حضرت بلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو برے القاب سے پکارتا ہے، اس کا مطلب وہ جاہلیت کی زندگی میں ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ میں اور آپ کبھی کسی مومن کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو کوئی مومن مرد یا مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے آخری آیت کے حصے میں کہا کہ اسم مبینہ، وہ بہت بڑے گناہ میں، بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی مومن مرد یا مومن عورت کو تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کی غیبت کر کے، اس کی چغلی کر کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا ہے، صحابہ اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا آقا کا بما یکرہ، اپنے کسی مسلمان کے بارے میں وہ بات بولنا جس کو آپ کا بھائی ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ہم اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برائی موجود ہو اور تم بیان کرو، یہی غیبت ہے، یہی غیبت ہے۔ کسی مسلمان کے پاس آپ نے کوئی عیب دیکھا، کوئی برائی دیکھی، کوئی گناہ دیکھا، آپ اس گناہ کو چھپائیں گے، لوگوں کے سامنے نہیں بیان کریں گے، یہ غیبت ہے۔ اور اللہ کے نبی آگے فرماتے اگر تم کسی مسلمان کے بارے میں وہ بات لوگوں کے سامنے بیان کرو گے جو بات اس کے اندر نہیں ہے تو آپ نے اس پر تہمت لگائی۔ ایک مسلمان کسی مسلمان کی غیبت کرے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک مسلمان کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہیں کر سکتا۔
آج غیبتوں کا ماحول بنا ہوا ہے، بندہ روزے سے ہے، روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کرتا ہے، غیبت کے ذریعے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے، مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے، اپنے بھائیوں کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کے عیبوں کو اچھالتے پھرتا ہے۔ یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یفسد النمام والکذاب فی ساعت ما لا یفسد الساحر فی سنۃ۔ یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک جادوگر ایک سال میں اتنا فساد نہیں مچاتا جتنا غیبت کرنے والا ایک لمحے میں اتنا فساد مچا دیتا ہے۔ یہ غیبت انسان کے گناہوں کو ہلاک کر دیتی ہے، یہ غیبت انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم روزے دار ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم رمضان کے مہینے میں ہیں، یقین مانیے اگر آپ روزہ رہتے ہوئے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، لوگوں کی غیبتیں کرنا نہیں چھوڑتے، لوگوں کو تکلیف دینا نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ کو آپ کے بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے روزوں کی اگر آپ روزہ رہتے ہوئے بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑو، لوگوں کی غیبتیں کرنا نہ چھوڑیے، لوگوں کی غیبتوں کو چھوڑیے، چغلی کو چھوڑیے، لوگوں کو تکلیف پہنچانا چھوڑیے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک انسان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے اس پر تہمت لگا کر، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، اس کو بدنام کرتا ہے، اس کو رسوا کرتا ہے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم میں کا کوئی جب صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کسی کے بارے میں کوئی خبر سنتا ہے، بغیر تحقیق کے لوگوں میں اس کو پھیلا دیتا ہے اور شام ہونے تک وہ خبر لوگوں میں پھیل جاتی ہے اور تم نے کسی مسلمان پر تہمت لگا دی اسے بدنام کرنے کے لیے، تو ایسے بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسے بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے اچھالے گا، اور اللہ جب کسی کے عیبوں کو اچھالتا ہے تو پھر خود کے گھر میں اس کو بدنام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہاری عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو مسلمان کسی مسلمان پر تہمت لگاتا ہے، اس پر الزام دھرتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ رطغۃ الخبال۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کے بارے میں وہ بات کہی جو اس کے اندر نہیں تھی، آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے الزام لگایا، آپ نے کسی مسلمان پر تہمت لگائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے کسی مسلمان کے بارے میں وہ بات کہی جو اس کے اندر نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو جہنم میں ڈالے گا اور جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا گندا خون اور پیپ اس کو پلائے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا سنگین جرم ہے ایک مسلمان پر تہمت لگانا۔ اسلام نہیں پسند کرتا کہ آپ کسی مسلمان کو تکلیف دو، کسی مسلمان کو گالی دو، کسی مسلمان کی چغلی کرو، کسی مسلمان کی غیبت کرو، کسی مسلمان تم پر تہمت لگاؤ، اللہ پسند نہیں کرتا۔ ایک مسلمان کے نزدیک دوسرے مسلمان کی عزت ہے، اللہ نے کہا ولا تجسسوا، کوئی کسی مسلمان کی جاسوسی نہ کرے، کوئی کسی مسلمان کی زندگی کے پیچھے نہ پڑ جائے، کوئی کسی کی ذاتی زندگیوں میں داخل نہ ہو۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی مسلمان کی اپنی ذاتی زندگی میں دخل اندازی دیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس بات سے روکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن، ہر پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کے دن، لیکن اللہ تعالیٰ دو لوگوں کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ آپ رمضان میں عبادتیں کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، ساری نیکیاں آپ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے پیر اور جمعرات کو اللہ کے پاس بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دو طرح کے بندوں کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ ایک وہ جو اللہ کے ساتھ غیروں کی عبادت کرتا ہے، یعنی مشرکوں کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا، اور دوسرا وہ جو کسی مسلمان سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کسی مسلمان سے بات چھوڑ دینا یہ اتنا خبیث اور بدترین گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ اب ذرا میں اور آپ اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں، ہمارے اپنے کتنے رشتہ دار ہیں جن سے ہم بات نہیں کرتے، کتنے ایسے دوست ہیں جن سے ہماری دوستیاں ختم ہو گئی۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن چہرے موڑ لیتے ہیں، ان کو سلام نہیں کرتے، ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔
کتنوں سے ہم نے دشمنی پال کر رکھی، کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم بات نہیں کرتے ان سے، بات چھوڑ کر زمانے بیت گئے، ہم اپنے رشتہ داروں سے بات نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یہجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے بات کرنا چھوڑ دے۔ 3 دن تک آپ کو ناراض رہنے کی اجازت ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ آپ کسی سے بات چھوڑیں گے یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ آج ہم لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیں، یقین مانیے آپ لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیں گے، اپنے رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، دوستوں سے تعلقات آپ نے خراب کر لیے، آپ نے رشتہ توڑ دیا، آپ نے بات چیت ختم کر دی۔ آپ عمل پہ عمل کرتے رہو، روزوں پہ روزے رکھو، عبادتوں پہ عبادتیں کرو، اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا۔ کیا فائدہ پھر ہماری عبادتوں کا، کیا فائدہ ہمارے بڑے بڑے سجدوں کا، اتنی لمبی رکعتوں کا، کہ اگر ہم کسی سے بات کرنا چھوڑ دیں تو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ حدیث پڑھنے کے بعد انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد چھوڑنے کی مدت 1 سال ہو جاتی ہے، آپ نے کسی مسلمان سے بات کرنا چھوڑ دیا اور اس چھوڑنے کی مدت 1 سال ہو گیا، آپ نے 1 سال سے بات نہیں کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان سے 1 سال تک بات کرنا چھوڑ دینا اپنے مسلمان بھائی کا قتل کر دینے کے برابر ہے۔ 1 سال تک اگر آپ نے کسی مسلمان سے بات کرنا چھوڑ دیا گویا کہ آپ نے اس کا قتل کر دیا۔ ڈریے اللہ سے، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیجیے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا اتنا ہی سنگین اور بدترین جرم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کل قیامت کے دن بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور آئے گا میدان محشر میں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے گا، جنت اس کا ٹھکانہ بنا دے گا۔ اللہ کہے گا حشر کی ساری سختیوں کو تو نے پار کر لیا ہے، اب ایک اور منزل ہے اس کو بھی پار کر لے۔ بندہ پل صراط پر آئے گا، پل صراط سے بندہ چلے گا، پل صراط کو پار کرنے کے بعد بندہ جنت کے قریب پہنچے گا، لیکن جنت اور پل صراط کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام مقام قنطرہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یخلص المؤمنین من النار ویحبس قنطرہ، کہ ایک بندہ جہنم سے بچا لیا جائے گا، میدان محشر کی تمام سختیوں کو پار کر کے، پل صراط پار کر کے جب جنت کے دروازے کے قریب پڑے گا اللہ تعالیٰ مقام قنطرہ میں اس کو روکے گا اور اس سے حقوق العباد کے بارے میں سوال ہوگا، بتا بندے تو نے دنیا میں کتنوں کو تکلیف پہنچائی تھی، اللہ حساب لے گا، ساری مشکلیں پار ہو جائے گی، جنت کے دروازے کے قریب پہنچے گا، اللہ حساب کرے گا، بتا تو نے کتنوں کو تکلیف دی، کتنوں کے بارے میں برا بھلا کہا، کتنوں کی غیبت کی، اللہ سوال کرے گا۔ اور بندہ اگر مقام قنطرہ میں پھنس گیا تو جنت میں جانے والا جہنم میں چلا جائے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد تم کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا ہو اس کی سب سے پیاری مثال اللہ نے قرآن مجید میں دکھا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو دشمنوں پر بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ رحم دل ہونا چاہیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرنی چاہیے۔ کیسی محبت؟ ایسی محبت جیسے صحابہ کرام نے کی۔ جنگ یرموک کا موقع ہے، جنگ یرموک، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جنگ یرموک میں مسلمان لاشوں میں پڑے ہوئے ہیں، مسلمان کی لاشیں یرموک کی سرزمین پر ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں زخمی مسلمانوں کو پانی پلانے کے لیے پانی کا جام لے کر جب یرموک میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی، ایک صحابی پانی کے لیے ترس رہے ہیں، موت کے آخری لمحوں میں ہیں، پانی پانی کہہ کر آواز لگا رہے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پانی کا پیالہ لے کر جب اس کے قریب گیا، جب اس صحابی کو پانی پلانا چاہتا تھا تو دوسرے صحابی کی طرف سے آواز آئی پانی پلا دو، پانی پلا دو۔ کہا وہ جو صحابی کے پاس میں نے پانی پیش کیا تھا انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ میرے بھائی کو ضرورت ہے، پہلے میرے اس زخمی بھائی کو پانی پلا دے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پانی کا پیالہ لے کر دوسرے صحابی کی طرف گیا، جب ان کو پانی کا پیالہ پیش کرتا تیسری جگہ سے آواز آتی مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ابھی پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہے، پہلے میرے بھائی کو پلا دو۔ میں
تیسری طرف پانی کا پیالہ لے گیا، پھر چوتھی طرف سے آواز آئی، میں چوتھے کے پاس پانی کا پیالہ لے گیا تو چوتھے نے پانچویں کی طرف بھیج دیا۔ ایسے کر کے سارے شہداء پیاسے شہید ہو گئے، مگر کسی نے پانی نہیں پیا۔ ایک دوسرے کو انہوں نے پانی پلانے پر ترجیح دی۔ آج ہماری زندگی کا حال کیا ہے؟ ہم دعوتیں ہوتی ہیں، ایسا کھانے کے لیے پیچھے چلے جاتے گویا کہ ہم نے زندگی میں کبھی کھانا ہی نہیں کھایا، خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلاتے تھے۔ کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، پہلے اپنے بھائی کو کھانا پیش کرو، پہلے اپنے بھائی کو پانی پیش کرو، بعد میں آپ کھاؤ۔ آج مسلمان کھانے پینے کے لیے لڑ لیتا ہے، پانی کے لیے لڑ لیتا ہے، اتنا صبر آج ہمارے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھایا، آپ نے کہا کون ہے آج جو ابو ہریرہ کو ایک رات کا کھانا کھلائے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول میں آج آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ ابو طلحہ ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، گھر پہ دستک دی، ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم نے دروازہ کھولا، بیوی سے ملاقات ہوئی، کہا کہ ام سلیم آج ہمارے گھر اللہ کے رسول کی طرف سے ایک مہمان آیا ہے، آج رات کا کھانا اس کو کھلانا ہے۔ ام سلیم نے کہا کہ گھر میں کھانا صرف ایک آدمی کا ہے، وہ میں نے آپ کے لیے اٹھا کے رکھا تھا، اگر آپ کہو تو مہمان کے لیے کھانا لگا دو۔ ابو طلحہ نے کہا کہ ہاں مہمان کے لیے کھانا لگا دینا، اور کہا کہ جب تم کھانا لگاؤ تو چراغ کو بجھا دینا۔ ابو طلحہ ابو ہریرہ دستر پر بیٹھتے ہیں، کھانا لگایا گیا، چراغ بجھا دیا گیا، ابو ہریرہ کھانا کھا رہے ہیں، ابو طلحہ اپنے منہ کو چبا رہے ہیں، کھا کچھ نہیں رہے، منہ کو چبا رہے ہیں تاکہ آگے والے کو محسوس نہ ہو کہ میں بھوکا ہوں۔ دونوں نے کھانا کھایا اور جب وہ چلے گئے، یہ دونوں میاں بیوی اللہ کی رضا کے لیے بھوکے سو گئے۔ فجر کی نماز کے وقت جب ابو طلحہ مسجد آئے، اللہ کے نبی نے ابو طلحہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ابو طلحہ کل رات میں تو نے اور تیری بیوی نے جو عمل کیا، ایک بھوکے آدمی کو تو نے کھانا کھلایا، خود بھوکا سو گیا، تو نے دوسرے کو کھانا کھلایا، تیرے یہ عمل کو دیکھ کر اللہ مسکرایا اور تجھ کو اور تیری بیوی کو اللہ نے جنت کی بشارت دے دی۔ ابو طلحہ اور ام سلیم جنت دی۔ کھانا کھلانا اتنی عظیم نیکی ہے کہ بندہ جنت میں چلے جائے گا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس آئے، پوچھا اللہ کے رسول ایو الاسلامی افضل، سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا سب سے بہترین اسلام ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا سب سے افضل اسلام ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کو اپنی دعوتوں میں بلاتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس سے اچھی گفتگو کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا یہ اچھا مومن ہوتا ہے، یہ اچھا اسلام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ سارے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے سفر میں آگے بڑھے۔ اگر ہم کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا، عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ فضیل بن ایاض رحمہ اللہ جو وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے چور تھے، ایک وقت چوری کے ارادے سے فضیل بن ایاض ایک گھر کی چھت پر چڑھے تو ان کو قرآن مجید کی ایک آیت سنے آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ کیا مومنوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر پڑے؟ جب یہ آیت کریمہ فضیل بن ایاض نے سنی، اترے، گھر آئے، اللہ سے توبہ کی اور ایسی توبہ کی کہ دوبارہ کبھی چوری کا ارادہ نہیں کیا، اللہ سے توبہ کی۔ اس کے بعد علم دین حاصل کرنے میں لگ گئے۔ جو ایک وقت میں بہت بڑے ڈاکو تھے، دنیا نے دیکھا کئی سالوں کے بعد وہی فضیل بن ایاض محدث بن کر لوگوں کے سامنے چمک اٹھے۔ اللہ سے توبہ کیجئے، گناہوں کو چھوڑیے۔ سوال یہی ہے اللہ کا کہ کیا تمہارے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم گناہوں سے باز آ جاؤ؟ باز آ جا گناہوں سے، ورنہ تجھ کو بھی دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ دنیا کی زندگی چند لمحوں کی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کو ناراض مت کریے، مومنوں کو تکلیف پہنچا کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو ایک دوسرے سے سچی محبت کرنے، اسلامی رشتوں کو باقی رکھنے، ایک دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جھوٹ، چوری، غیبت، تمام زبانی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ سارے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیروں میں ہم نے بہت ساری گناہ کی ہے، اے اللہ تیری رحمت بڑی ہے، ہمارے گناہ چھوٹے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔
اے اللہ ان روزوں کے ذریعے ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما۔ اے اللہ ہم بھوکے ہیں پیاسے ہیں تیرے لیے اللہ، اے اللہ اس بھوک اور پیاس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری نماز تراویح کو، ہمارے کھڑے ہونے کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے رونے کو، ہمارے پڑھنے کو، ہمارے پڑھانے کو قبول فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔